الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین. اما بعد، محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع صبر ہے. صبر کا مفہوم اور دنیا اور آخرت میں انسانی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج میں گفتگو کروں گا. صبر ایک عظیم صفت ہے، ایک اعلیٰ اخلاقی صفت، ایک فضیلت کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور یہ صفت جس انسان کے اندر پیدا ہو تو اس کی زندگی دنیا کے اندر بالکل دوسرے انسانوں سے مختلف زندگی بن جاتی ہے. اب یہ صفت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کو پیدا کرنے والی، اس کو تقویت دینے والی، اس کی حفاظت کرنے والی، اس پہ انشاءاللہ میں آگے گفتگو کروں گا. لیکن سب سے پہلے صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، کسی عقیدے، کسی سوچ، کسی فکر پہ جم جانا. اور اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی پرکشش چیز سے جو آدمی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس سے بچنا، جم جانا. گویا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کشش ہے، جو کھینچ رہی ہے آدمی کو اپنی طرف، اور اس کی طرف نہ جانا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. یا کوئی چیز ایسی ہے جو ہلانا چاہتی ہے آدمی کو اپنی جگہ سے، جیسے آندھی چل رہی ہے وہ آدمی کو ہلا کے لے جانا چاہتی، وہاں اپنی جگہ پہ ڈٹ جانا، جم جانا. اسی طرح جو آدمی پہ مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان میں ثابت قدم رہنا، ہمت نہ ہارنا، شکست خوردہ نہ ہونا، زیادہ غم نہ کرنا، پریشانی نہ کرنا، یہ سارا مفہوم صبر کا ہے. صبر کی کئی قسمیں ہیں جو مفہوم کے اندر بھی تقریباً بیان ہو گئی ہیں. ان میں پہلی قسم ہے نیکی کے کاموں پہ صبر کرنا. اسلام کے جو فرائض ہیں، جو عبادات ہیں، وہ تمام نیکیاں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانے کے لیے، ان فرائض کی ادائیگی کے لیے صبر کرنا. اس لیے کہ یہ تمام فرائض، یہ تمام اعمال، یہ تمام نیکی کے کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے اس دنیا کے اندر، جن کے لیے آدمی کو خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے تمام نیکی کے کام، فرائض جو اللہ نے فرض کیے ہیں، ان پہ قائم رہنے کے لیے، ان کی پابندی کرنے کے لیے، ان پہ ثابت قدم رہنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ نماز ہے ایک دین کا اہم فریضہ، تو اس پہ قائم رہنے کے لیے، اس کو ہمیشہ ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہیں، صبر کریں اس پہ. تو نماز پہ صبر کرنا یعنی اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ قائم رہنا، اس کو پابندی سے ادا کرنا. یعنی کچھ چند دن کا جذبہ نہ ہو کہ آدمی نے شروع کی اور اس کے بعد ختم کر دی، بلکہ آدمی ڈٹ جائے. اور یہی حال ہے دین کے تمام اعمال کے بارے میں کہ وہاں صبر کی ضرورت ہے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے. مثال کے طور پہ روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، حج کرنا ہے تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اور نماز کے بارے میں تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ،
کہ یہ بہت بھاری ہے، مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے۔ تو ایک صبر یہ ہے کہ نیکی کرنے کے لیے صبر، نیکی پہ قائم رہنے کے لیے صبر۔ دوسری صبر کی قسم ہے برائیوں سے بچنے کے لیے صبر، یعنی برائیاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں تو ان کے اندر ایک کشش ہے، وہ آدمی کو کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، خواہشات نفس کی تکمیل وہاں زیادہ ہوتی ہے برائیوں کے راستے میں، آسان راستہ ہے وہ دنیاوی لحاظ سے، آدمی ذرا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑے تو اس طرف چلا جاتا ہے، ان میں بظاہر بڑی کشش نظر آتی ہے، بڑی خوشنما بن کر سامنے آتی ہیں، انسان کی فطرت میں جو چیزیں ہیں انہی کو برائیاں جلا ایسی دیتی ہیں کہ انسان گویا کہ اس طرف جاتا ہے، زبردستی جیسے کہ اسے کھینچ رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ تو اس لیے برائیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے حرام مال کو لیں کہ اس میں بظاہر بڑی کشش نظر آتی ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اتنا سود ملے گا، اور اس میں یہ کام کریں تو آپ کا پیسہ 2 سالوں میں دگنا ہو جائے گا اور 3 سالوں میں اتنا بن جائے گا، تو بظاہر اس میں بڑی کشش ہے۔ یا اور دیگر حرام چیزیں جو ہیں بظاہر ایسی ہیں کہ خوشنما نظر آتی ہیں، آدمی کو کھینچتی ہیں اپنی طرف، تو ان برائیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور یہی مقصود ہے دنیا کے اندر، امتحان ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے کہ وہ آزمائشیں اور مصیبتیں جو انسان پہ اس دنیا میں آتی ہیں ان پہ صبر کرنا، ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، ایک یہ صبر کی قسم ہے۔ تو یہ سارا صبر ان ساری شکلوں میں مطلوب ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سزا نہیں مل رہی کسی کو، یہاں نیکیوں کا بدلہ نہیں مل رہا، یہاں انسان امتحان دے رہا ہے، ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، اسے آزمائشوں میں ڈالا جائے، مختلف طریقوں سے اسے دیکھا جائے کہ یہ اس حالت میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اس حالت میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ امتحان اس دنیا کے اندر ضروری ہے، اور جب انسان امتحان دے رہا ہے اس دنیا کے اندر تو پھر لازماً صبر کی ضرورت ہے، اس پہ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اسے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، اور جب اسے آزمایا جائے گا تو وہاں امتحان اصل کیا ہوگا کہ یہ اس حالت میں صبر کرتا ہے یا نہیں، یا شکر کی حالت ہے تو وہاں شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اور یہ امتحان ہر ایک کا ہو رہا ہے، مومن کا بھی ہو رہا ہے، کافر کا بھی ہو رہا ہے، اور مومن کا یہ امتحان اور زیادہ سخت ہے۔ میں اس لیے خاص طور پہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں یہ تو کافروں پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا ہے اور اللہ ان پہ ناراض ہوتا ہے تو انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور مومن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے، اس کی بندگی کرنے والے، تو ان پہ تو کوئی آزمائش اور مصیبت نہیں آنی چاہیے، اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے، انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، ان پہ کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں اللہ کے نیک بندوں پہ آتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت آزمائشیں اللہ کے انبیاء پہ آتی ہیں، ثم الامثل ثم الامثل، پھر درجہ بدرجہ، جتنا کسی کا درجہ بلند ہوگا اتنی ہی آزمائشیں اس پہ زیادہ آئیں گی، جتنا کسی کا درجہ کم ہوگا اس پہ آزمائشیں کم آئیں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، جتنا دین اس کا مضبوط ہوگا اسی قدر اس کا امتحان زیادہ سخت ہوگا، اور دین جتنا اس کا کمزور ہے اتنا ہی امتحان کم ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مومن بندے پہ مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پہ اس طرح چلتا ہے کہ کوئی اس پہ گناہ نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے، ان امتحانات کے ذریعے، ان مصیبتوں کے ذریعے، ان پریشانیوں کے ذریعے جو ایک مومن پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے اس امتحان کا، اس آزمائش کا،
اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ امتحان لے گا اس دنیا کے اندر، اور یہ امتحان مومنوں کا زیادہ سخت ہوگا۔ کیوں زیادہ سخت ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجات عطا کرنے آخرت کے اندر، تو آخرت میں بلند درجات عطا کرنے کے لیے امتحان کی ضرورت ہے، زیادہ سخت امتحان کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال دنیا میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں یا ہر ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ملازمتیں گورنمنٹ نے رکھی ہیں، اس کے لیے یہ گریڈ ہے، 12واں گریڈ ہے، 13واں ہے، 14واں ہے، 15واں ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر گریڈ پہ پہنچنے کے لیے ایک امتحان دینا پڑتا ہے، اور اس سے اوپر جانے کے لیے پھر ایک امتحان، اس سے اوپر جانے کے لیے پھر ایک امتحان، کہ آپ آئیں یہ امتحان دیں، یہ کورس کریں، آپ اور اوپر چلے جائیں گے۔ یا مثال کے طور پہ آرمی ہے، تو وہاں کرنل بننے کے لیے ایک امتحان ہے، آپ کرنل بن چکے ہیں، بریگیڈیئر بننا چاہتے ہیں، آئیں یہ کورس کریں، بریگیڈیئر بن جائیں، اس سے اوپر جانا چاہتے ہیں، فلاں کورس کریں اور اوپر چلے جائیں، فلاں کورس کریں اور اوپر چلے جائیں۔ تو ہر کورس، ہر امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ کہ تاکہ آپ کو اوپر لے جایا جائے، تاکہ آپ کا گریڈ اور زیادہ اوپر کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کے لیے اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے فلاں کورس کے لیے، تو کیا اس پہ ناراض ہوتا ہے کوئی؟ اسی کو بھیجا جائے گا جو پسندیدہ آدمی ہے، جو محبوب آدمی ہے، جس کو اوپر لے جانا مقصود ہے، جس کو نوازنا مقصود ہے، اسی کو کورس کے لیے بھیجا جائے گا، اسی کا امتحان لیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ اسے اور زیادہ بلند درجات عطا کیے جائیں، تاکہ اور زیادہ اس کے گریڈ کو اوپر لے جایا جائے۔ تو بالکل یہی سنت، یہی قانون اللہ کے ہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اسی کا زیادہ سخت امتحان اللہ تعالیٰ لے گا، تاکہ اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ مزید بلند کر دے، تاکہ اسے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ حکمت ہے اس امتحان کے اندر۔ یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات کہنے پہ کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی امتحان لیا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو یہ کہنے والے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو ان کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ دیکھا جائے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ جو سچے ہیں، مخلص ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اوپر لے جائے، ان کے درجات بلند کرے، ان امتحانوں سے انہیں گزارا جائے اور انہیں اور زیادہ بلند درجات اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور جو جھوٹے ہیں وہ فیل ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نکمے نہیں ہیں، کہ نکمے ہیں۔ تو اس لیے امتحان ضروری ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، سنت ہے اللہ کی، آزمائش۔ تو یہ آزمائش جب ضروری ہے تو اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کہ صبر کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی امتحان کیوں لیا جائے گا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون صبر کرنے والے ہیں، کون ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ کے راستے میں، کون اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، مال و جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی عزیز ترین محبوب چیزیں اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ مقصد ہے اس امتحان کا، یہ حکمت ہے اس امتحان کی، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ضرور ہم لیں گے، اس کے بغیر کوئی آگے نہیں جا سکتا، کوئی جنت کی طرف نہیں جا سکتا یہ امتحان دیے بغیر۔ خاص طور پہ جنت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، ایسے داخل نہیں ہو سکتے۔ ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے یہ، اور یہ عملی طور پہ اللہ نے دیکھنا ہے۔ اللہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ کون کیا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ آزمائش آئے گی تو فلاں شخص یہ کرے گا، آزمائش آئے گی فلاں شخص
یہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کی بنیاد پہ کسی کو جزا و سزا نہیں دے گا. اس علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کسی کو آخرت میں کوئی درجات نہیں عطا کرے گا، بلکہ عملی طور پہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون کیا کرتا ہے. جب انسان خود اپنے عمل سے ثابت کر دے گا کہ وہ اس درجے کا مستحق ہے، پھر اسے وہ درجہ ملے گا. اور جب وہ اپنے عمل سے ثابت کر دے گا کہ وہ ناکام ہے، فیل ہے، تو پھر اسے فیل قرار دیا جائے گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ امتحان. اور اس امتحان میں جو چیز کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا وسیلہ ہے، وہ ہے صبر، کہ آدمی صبر کرے اس حالت میں. یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ، ابھی جو آیات آپ نے سنی، ترجمہ بھی سنا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے. کس طرح امتحان لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مال و جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے. اور ان حالات میں جو صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دیں، کہ جو ان حالات میں صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دیں. کیا خوشخبری دے دیں؟ کہ ان کے لیے کیا ہے، اللہ کی عنایتیں ہیں ان پہ، اللہ کی رحمت ہے ان پہ، اور وہی لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ صبر کرنے والے کون ہیں کہ جو اس حالت میں صبر کریں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کریں گے کہ جن کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم جانے والے ہیں. تو یہ ہیں جو صبر کر سکتے ہیں. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اس وقت فرمائی جب حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سوال کیا، گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہمیں نکالے جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں. حضرت خباب ابن ارت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے، چادر سے ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے. تو میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں ہم کس حالت میں ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آزمائش کو ختم کر دے. تو آپ نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یہ بات سن کر، اور آپ نے فرمایا کہ اے خباب، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، یعنی اللہ کے مومن بندے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے راستے میں جن پہ آزمائشیں آئیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو اس قدر آزمایا گیا، اس قدر آزمائشیں آئیں کہ ایک آدمی کو گڑھا کھود کر اس میں ڈالا جاتا اور پھر اس کے سر پہ آرا چلایا جاتا حتیٰ کہ سر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور کسی کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا. اس قدر آزمائشیں آئیں، اس قدر انہیں ستایا گیا، لیکن یہ چیزیں بھی انہیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکیں، یہ چیزیں بھی انہیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس دین کو غالب کرے گا، یہ دین غالب ہوگا. اور تم دیکھو گے کہ ایک شخص صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، یا اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے کا اندیشہ ہوگا، اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ کوئی ڈاکو اسے لوٹ لے گا اور کوئی اسے قتل کر دے گا. لیکن آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، جلدی نتائج چاہتے ہو، یعنی صبر نہیں کر رہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب صحابہ اکرام مکہ میں آزمائشوں سے گزر رہے تھے، انہیں ستایا جا رہا تھا، اور وہ واقعات آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کے واقعات ہیں، کس طرح ستایا جا رہا تھا. اور یہ سوال کرنے والے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کی چربی پگھلتی اور آگ کے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے. یہ سوال کرنے والے وہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے ہیں کہ تم جلدی نتائج چاہتے ہو، صبر نہیں کر پا رہے. تو یہ آپ نے قانون بتا دیا کہ اللہ کا قانون ہے، یہ سنت ہے اللہ کی کہ دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، امتحان ہوگا، اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا کہ جو صبر کرتا ہے، یعنی جو نیکی پہ صبر کرتا ہے، نیکی پہ قائم رہتا ہے، جلد نتائج نہیں چاہتا کہ فوراً نتائج نکلے. نماز پڑھی ہے تو کاروبار میں برکت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں مجھے ملنی چاہیے، نہیں ملی تو بس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز نے مجھے کوئی دنیاوی لحاظ سے فائدہ نہیں پہنچایا. روزے رکھے ہیں تو یہ سارا کچھ مجھے ملنا چاہیے، نہیں ملا تو کچھ نہیں. حج کیا ہے تو کاروبار چمکنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے.
نہیں ملا تو بس کوئی فائدہ نہیں. جو لوگ اس طرح جلد نتائج چاہتے ہیں، دنیا میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں، وہ صبر نہیں کر سکتے. صبر وہ کریں گے کہ جو آخرت میں نتائج چاہتے ہیں، جو انتظار کرنے والے ہیں، طویل انتظار، جو گھبرانے والے نہیں ہیں، وہ جلد باز نہیں ہیں، وہ نیکی پہ قائم رہیں گے. اسی طرح برائی سے بچنے کے لیے بھی اسی طرح کے صبر کی ضرورت ہے. پھر مصیبتوں اور پریشانیوں میں اسی طرح کے صبر کی ضرورت ہے. تو پہلی حقیقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے، سزا کی جگہ نہیں ہے. یہاں کسی کو سزا نہیں مل رہی، یہاں صرف امتحان ہو رہا ہے. جس پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، عجیب و غریب قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو وہ شخص بھی امتحان دے رہا ہے. اللہ اس پہ ناراض نہیں ہے، اس کا اللہ امتحان لے رہا ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سزا دیتا دنیا میں، ان پہ بیماریاں آتی ہیں جن پہ وہ ناراض ہے، تو پھر اللہ کے انبیاء تو کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوتے، اللہ کے انبیاء پہ کوئی مصیبت نہ آتی، کسی پریشانی میں وہ مبتلا نہ ہوتے. لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ مصیبتیں اللہ کے انبیاء پہ آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ کس طرح وہ بیماری میں مبتلا ہوئے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، کتنی سخت بیماری، اور اس امتحان سے وہ گزرے، انہوں نے صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. فنعم العبد، بہترین بندہ ہے ایوب. تو یہ انہیں جو انعام ملا اللہ کی طرف سے، یہ کب ملا، کہاں ملا؟ کہ جب انہوں نے صبر کیا اللہ کے راستے میں. تو یہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء پہ بھی آئیں. تو مومن بندے پہ جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ اس پہ ناراض ہے، اس لیے آتی ہیں کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، اس پہ رحم کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے. اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی خاص مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے یہ مقام و مرتبہ دینا ہے، اور وہ اپنے عمل کے ذریعے اس مقام و مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی اور امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ وہ اس امتحان سے پاس ہو کر اس مرتبے پہ پہنچ جائے. تو اس طرح آزمائشیں، تکلیفیں، یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے، مومن بندے سے، اس کی محبوب چیز دنیا میں لے لیتا ہے، کوئی بھی محبوب چیز، آزمائش میں، امتحان میں اس سے محبوب چیز لے لیتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت سے کم نہیں دیتا. اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کم کسی بدلے پہ راضی نہیں ہوتا، صرف جنت اس کا بدلہ ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے خاص طور پہ آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ جس مومن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے جس بندے کی دو محبوب چیزیں لے لوں، یعنی آنکھیں، اور وہ صبر کرے اور مجھ سے اجر کی امید رکھے، تو اس کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو بلایا اور اسے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاتا ہوں جو جنتی عورت ہے. عورت اس وقت زندہ تھی. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاتا ہوں جو جنتی عورت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دکھائیں مجھے. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ عورت ایک حبشی عورت سی، سیاہ فام عورت. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے. کیوں جنتی عورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اس وقت میرا سطر بھی چھپا نہیں رہتا، سطر میں نہیں چھپا سکتی، بے ہوش ہو جاتی ہوں، گر پڑتی ہوں، سطر کھل جاتا ہے، تو میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے یہ تکلیف دور ہو جائے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. دونوں راستوں میں سے جو چاہتی ہو منتخب کر لو.
اگر صبر کرو گی اس بیماری پہ تو جنت ہے، اگر دنیا میں چاہتی ہو فوراً شفا حاصل ہو جائے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، میں صبر کرتی ہوں۔ لیکن اس نے کہا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما دیں کہ اس حالت میں میرا سطر نہ کھلے، جب دورہ پڑے مجھے تکلیف ہو تو میرا سطر نہ کھلے، یہ دعا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور اس کے بعد اسے دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑتی، لیکن سطر نہیں کھلتا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ دعا کرانے آئی ہے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس بیماری پہ صبر کرو گی تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ طاعون کی بیماری کتنی خطرناک بیماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے لوگوں پہ ان کو عذاب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب بنا کر بھیجتا ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے، مومن کے لیے یہ رحمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن بندہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو اور وہ صبر کرے، اپنی جگہ پہ رہے، اللہ سے اجر کی امید رکھے، تو وہ شہید ہے، اسے شہید کا درجہ حاصل ہوگا، وہ شہید ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی جتنی خطرناک بیماریاں ہیں، اگر کوئی مومن بندہ ان میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے میرا امتحان لیا ہے، اس نے مجھے ان بیماریوں میں مبتلا کیا ہے، تو یہ اس کے لیے رحمت ہوں گی، اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی یہ بیماریاں۔ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے، بخار میں مبتلا ہے، اور بخار کو گالیاں دے رہی ہے، برا بلا کہہ رہی ہے۔ تو آپ نے اسے تسلی دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ بخار جب کسی مومن کو ہوتا ہے، مومن کسی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح لوہے یا چاندی کو جب آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کے کھوٹ کو دور کر دیتی، اس طرح بخار یہ بیماری مومن کے گناہوں کو دور کر دیتی، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے جس طرح آگ لوہے اور چاندی اور سونے کو صاف کر دیتی۔ یعنی اس قدر ان آزمائشوں میں صبر کرنے کا اجر ہے، اور یہ آزمائشیں مومن کے لیے مفید ہیں دنیا میں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے۔ اور ایک اور صحابیہ حضرت ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، صحابیات میں سے تھی، وہ بیمار ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے خوشخبری دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، تم بخار میں مبتلا ہو تو یاد رکھو کہ جب کوئی مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جس طرح آگ لوہے اور چاندی کو صاف کر دیتی ہے، اس کے کھوٹ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح مومن جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ان ساری آزمائشوں میں وہ کامیاب ہے جو صبر کرے، اور صبر کا فوراً ابتدا میں صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی واہ ویلہ کرے اور سارا کچھ کرنے کے بعد جب مایوس ہو جائے کچھ نہیں تو اس کے بعد کہ اچھا آپ صبر کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں۔ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی، آپ پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ تو اس کو نہیں پتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس نے کہا جاؤ جاؤ، تمہیں کیا پتا، تم پہ مصیبت آئی ہو تو تمہیں پتا ہو جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، گھر تشریف لے گئے۔ بعد میں اسے کسی نے بتایا کہ تم نے کیا بات کہی، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو وہ گھبرا گئی، بڑی پریشان ہوئی، باغی آئی آپ کے گھر میں معافی مانگنے، اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا تھا آپ کا، میں نے ایسی بات کہہ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، یعنی شروع میں صدمہ جب آدمی کو پہنچے، مصیبت آئے تو اسی وقت صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اس وقت صبر کرے۔ بعد میں سارا کچھ کرنے کے بعد اب میں صبر کرتی ہوں تو یہ صبر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تعلیم دی ان حالات میں کیا کلمات کہے جائیں، کس طرح صبر کیا جائے۔ آپ کی ایک بیٹی نے آپ کو بلایا
یہ پیغام دیا کہ میرا بیٹا نزع کی حالت میں ہے، یعنی آپ کا نواسا نزع کی حالت میں ہے تو آپ تشریف لائیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرا سلام کہے انہیں اور انہیں بتائیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ للہ ما اخذ و اعطا، جو اللہ نے لیا وہ بھی اسی کا ہے اور جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تو لہذا تم صبر کرو اور اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھو۔ تو بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور تاکید کی کہ آپ ضرور تشریف لائیں، تو آپ تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تھے، حضرت معاذ بن جبل تھے، حضرت زید بن ثابت صحابہ تھے۔ آپ گئے تو آپ نے نواسے کو آپ نے اپنی گود میں رکھا، بچہ نزع کی حالت میں تھا، تو اس حالت میں آپ نے بچے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا آپ کے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، یعنی یہ رحمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ یعنی اس حالت میں پریشانی ہوتی ہے آدمی کو، غم ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، یہ فطرت ہے انسان کی، لیکن آنسو بہانا یہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آدمی کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اسی حد تک رہنا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ جو کچھ تھا وہ اللہ کا عطا کردہ تھا، اس نے لے لیا، اور جو کچھ اس نے رکھا ہے وہ بھی اسی کا عطا کردہ ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت زبیر کے بیٹے، ان پہ آزمائش آئی، شام کے سفر پہ گئے تو وہاں ان کی ایک ٹانگ میں ایسا زخم ہوا کہ اطباء نے کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، تو ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اسی سفر میں ان کے ایک بیٹے کو حادثہ پیش آیا کہ وہ گھوڑوں کے استبل میں داخل ہوئے، گھوڑے نے مارا تو وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ یعنی دو آزمائشیں، ٹانگ بھی کاٹ دی گئی اور بیٹا بھی ایک اس حالت میں فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے کس طرح صبر کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے 4 ہاتھ پاؤں دیے تھے، یعنی 2 ہاتھ 2 پاؤں، 4 اعضاء دیے کام کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، تو تیرا شکر ہے کہ تو نے 1 لے لیا اور 3 باقی رکھے ہیں۔ شکر ہے کہ تو نے 3 باقی رکھے ہیں، 1 لے لیا ہے، اور 4 بیٹے تو نے دیے تھے، تیرا شکر ہے کہ تو نے 1 لیا ہے، 3 باقی رکھے ہیں۔ یعنی دیکھیں سوچ میں فرق، یہ نہیں کہ اللہ تو نے 1 لے لیا، ٹانگ میری ضائع ہوگی، میرا بیٹا کیا، نہیں، اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ بھی 3 تو نے دیے ہوئے ہیں، 4 دیے تھے، 1 لے لیا، 3 دیے ہوئے ہیں، 2 ٹانگیں 2 ہاتھ 2 ٹانگیں 4 اعضاء تھے، تو 1 تو نے لیا ہے، 3 دیے ہیں۔ تو یہ انداز تھا سوچ کا صحابہ کرام کا، یعنی اس حالت میں صبر کس طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ کی باقی نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اسی کی ہیں، جو اس نے لی ہے وہ تو ایک چیز ہے، معمولی چیز اس نے لی ہے، باقی سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح ان آزمائشوں میں مومن صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے یہ صبر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو مزید اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی ہمیں جان لینی چاہیے کہ ہر آزمائش جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر مصیبت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بے پناہ حکمتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ممکن اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے عظیم درجات عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن ان عظیم درجات تک پہنچانا دنیا کے اندر بھی اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ جو آزمائشوں کا راستہ ہے، جو پریشانیوں کا راستہ ہے، جس میں مصیبتیں ہیں۔ اور جب وہ مصیبتیں آنی شروع ہوتی ہیں، آزمائشیں آنی شروع ہوتی ہیں، تکلیفیں پہنچنا شروع ہوتی ہیں، مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن وہی راستہ حقیقت میں کسی بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ان حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی صبر کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے بڑی مثال حضرت یوسف کا واقعہ ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم،
یعنی کریم اللہ کے معزز بندے، کریم اللہ کے معزز بندے کے بیٹے، اللہ کے معزز بندے کے بیٹے، اللہ کے معزز بندے کے بیٹے، یعنی حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، اتنی عظیم ہستی. آپ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ کون معزز ہو سکتا ہے جو اتنے اللہ کے انبیاء کے بیٹے ہیں، اتنا عظیم شجرہ نسب. آپ دیکھیں کہ ان پہ جب آزمائشیں آئیں تو کس طرح آئیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا تھا کہ یوسف کو تخت شاہی پہ پہنچانا ہے. کہاں پہنچانا ہے؟ حکومت عطا کرنی. اب راستہ اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار کیا؟ دنیا میں حکومت عطا کرنی. کہاں پہنچانا ہے؟ بڑے بلند درجے پہ دنیا کے اندر. لیکن اس کا راستہ کیا ہے؟ یہ کامیابی جو ہے اس کی طرف راستہ کون سا جا رہا ہے؟ والدہ ان کی بچپن میں فوت ہو گئی. اس کے بعد باپ کا سایہ شفقت اور رحمت تھا. بھائیوں نے سازش کی، باپ سے بھی جدا کر دیا. وہ سایہ رحمت و شفقت بھی ان سے چھن گیا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ گھر سے لے جائے گئے، جا کر کنویں میں پھینک دیا گیا. اب کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ زندہ رہیں گے؟ نہیں. کنویں سے نکالا. کن لوگوں نے نکالا؟ قافلے والے، جنہوں نے کہا کہ یہ غلام ہے، اور اسے جا کر بازار میں بیچ دیا. بثمن بخس، قرآن نے کہا کہ گھٹیا قیمت پہ. ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں تھی یوسف کی. جہاں بکے، جس گھر میں پہنچے، وہاں ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی. گھر کی مالکن نے الزام لگا دیا کہ یہ تو برائی کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ. آزمائشوں پہ آزمائشیں دیکھیں. ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے. دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری شروع ہو جاتی ہے. تیسری شروع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، چوتھی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح آزمائشیں آ رہی. جب اس میں اس تہمت سے بھی بری قرار دیے گئے تو جیل میں ڈال دیا گیا. اور جیل میں بھی تھوڑی دیر نہیں رہے، کئی سال جیل میں رہے. اب اگر کوئی ایک طرف یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو پہلے سے بتا دیا جاتا کہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حکومت عطا کرنی، اور وہ جب اگر یوسف کی یہ زندگی دیکھ رہا ہوتا تو وہ مذاق نہ اڑاتا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا دینا ہے، اور جا کدھر رہے ہیں، یہ راستہ کون سا ہے. لیکن یہ سارا راستہ، یہ امتحانات کا سارا راستہ اسی طرف جا رہا تھا، اسی بلندی کی طرف جا رہا تھا. اس بلندی تک پہنچنے کے لیے یہاں سے گزرنا ضروری تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے دنیا کے اندر، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیابیاں عطا کرے، اور آخرت میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے. تو دیکھیں حضرت یوسف اللہ کے مومن بندے، اللہ پہ اعتماد کرنے والے، توکل کرنے والے، گھر سے نکلے ہیں، کنویں میں پھینکے گئے ہیں، بازار میں غلام بنا کر بیچ دیے گئے ہیں، تہمتیں لگی ہیں، جیل میں پہنچا دیے گئے ہیں. لیکن اللہ پہ اعتماد دیکھیں. اس حالت میں بھی وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے کہ میرے رب نے کیا کیا میرے ساتھ، میری کوئی مدد نہیں کی، کدھر میں دھکے کھا رہا ہوں، کدھر پھر رہا ہوں، جیل میں پڑا ہوں، کہاں کہاں. اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی، ناراض نہیں ہوئے. اللہ پہ توکل اور اعتماد اتنا ہے کہ اس جیل میں بھی جب موقع ملتا ہے تو اپنے رب کی دعوت دیتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے جیل کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ یہ بہت سارے خدا جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو واحد قہار ہے وہ بہتر ہے. وہاں بھی اپنے رب کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب سے اسی طرح محبت ہے، اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ان ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. ان کی زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں آیا کہ میں اتنے سالوں سے یہاں پڑا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور میں کس کا بیٹا ہوں، اللہ کے نبی کا. نہ اللہ نے میرے باپ کی دعا قبول کی، نہ میری دعا قبول کی، اور دیکھیں میں کس حالت میں. کوئی شکایت نہیں کی اپنے رب سے. ان سارے حالات میں ثابت قدمی دیکھیں، صبر دیکھیں، اعتماد دیکھیں اپنے رب پہ، اور اپنے رب کی رضا پہ راضی. تو دراصل یہ جو صبر ہے یہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی کرنے کا نام ہے. کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، وہ جس حالت میں رکھے ہم راضی ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم خود نہیں آئے، اس نے بھیجا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اس نے عطا کیا ہوا ہے. تو اگر وہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو اس چیز پہ اس کا زیادہ حق ہے ہم سے. یہ زندگی اگر وہ لے لیتا ہے تو اسی نے تو دی ہوئی ہے. اگر اولاد وہ لے لیتا ہے تو اسی نے تو دی ہوئی ہے. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو چیز بھی ہے، جس چیز سے بھی ہمارا تعلق ہے، اس چیز سے ہم سے زیادہ ہمارے رب کا تعلق ہے. اگر کسی کا بچہ فوت ہوا ہے تو وہ تو پریشان ہوتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ایک بندے کو واپس بلا لیا. میں نے ایک بندے کو اپنی طرف سے ایک اپنا بندہ دیا، بیٹا دیا.
تو جب میں نے دیا تو میں نے اپنے بندے کو واپس بلا لیا، تو اللہ کا حق زیادہ ہے، اس نے دیا تھا، اگر اس نے بلا لیا تو اس کا حق زیادہ ہے۔ حضرت کعب بن محمد قرظی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ انہوں نے بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم شخص تھا، عالم اور عابد اور زاہد، تو اس کی بیوی فوت ہو گئی جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، پسند کرتا تھا، تو اس قدر اسے صدمہ ہوا، پریشانی ہوئی کہ اس نے اپنے گھر میں بیٹھا، دروازہ بند کیا اور سب ملنا چھوڑ دیا لوگوں سے، نہ میں کسی سے ملوں گا نہ کسی سے بات کروں گا۔ تو ایک عورت کو پتہ چلا، تو وہ عورت اس کے دروازے پہ گئی اور اسے جا کر کہا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، تو بس ایک مسئلہ مجھے بتا دیں، لیکن سامنے آ کر ذرا بات میری سن لیں۔ تو اس پہ راضی ہو گئے۔ جب اس نے کہا کہ مسئلہ بتلائیں، تو عورت نے کہا کہ میں نے اپنی ایک پڑوسن سے کچھ زیور لیا تھا پہننے کے لیے، اور وہ کافی عرصے سے میرے پاس ہے، میں پہن رہی ہوں، تو اب وہ مجھ سے مانگ رہی ہے، وہ کہتی میرا واپس کرو، تو میں کہتی ہوں نہیں، یہ تو اتنے عرصے سے میرے پاس ہے، میں تو نہیں واپس کروں گی، تو کیا خیال ہے، واپس کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ بالکل اس کا حق زیادہ ہے، اس کا مال ہے، بے شک تیرے پاس اتنا عرصہ رہا ہے، لیکن اس کا مال ہے، جب وہ مانگ رہی ہے تو واپس کرنا چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کے پاس بھی جو کچھ تھا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، تو اگر اللہ نے واپس لے لیا ہے تو پھر اللہ کا حق زیادہ ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس عالم کو سمجھ آ گئی اتنی بات پہ، اپنی حالت کا احساس ہوا کہ میں غلط راستے پہ تھا، اور جو کچھ ہوا ہے یہ تو اللہ کی رضا ہے، اللہ نے دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا۔ تو اس طرح صبر حقیقت میں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا نام ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان حکمتوں کا بھی آدمی کو پتا ہو کہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ ممکن ہے آدمی کو کوئی دنیا میں نقصان ہوا ہے، مصیبت آئی ہے، بظاہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میرا یہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی اور عظیم کامیابیوں کے دروازے اس کے سامنے کھولنا چاہتا ہے، اس آزمائش کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے، اس تکلیف کے ذریعے، اس نقصان کے ذریعے جو اسے پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اور دروازے اس کے سامنے کھولنا چاہتا ہے۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا پہلی چیز، اور اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا، اللہ کی طرف سے آدمی کا مصیبتوں میں مبتلا ہونا، اور آدمی کا خود اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ بیماریوں میں مومن مبتلا ہوتا ہے تو اتنی فضیلت ہے، جو ابھی میں نے بیان کی کہ یہ اجر ملتا ہے، یہ اجر ملتا ہے، یہ اجر ملتا ہے، ساری حدیثیں یہ کو سامنے رکھ کر کیا کرے، جراثیم پالنے شروع کر دے، اور خود بھی بیماریوں میں مبتلا کرے اپنے آپ کو، اور جس سے محبت کرے اسے بھی جراثیم دے دے، لو تم بھی لو، اپنے آپ کو بیماری میں مبتلا کر لو، کیونکہ بیماری میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اجر ملتا ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کریں، دنیا میں خود اپنے آپ کو بیماریوں میں مبتلا کریں، نہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے بچائیں، اور دعا کریں کہ اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچائے، آزمائشوں سے بچائے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچائے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ چیزیں امتحان کے لیے آتی ہیں تو پھر آدمی صبر کرے، پھر آدمی دعا کرے کہ اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ فرق ہے سوچ میں۔ میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے جو اصل عیسائیوں کی سوچ ہے، جو مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سزا کی جگہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سزا کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے رہا ہے، تو جسے دنیا میں زیادہ سزا ملے گی اسے وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو سزا دو، جتنی زیادہ سزا دو گے اپنے آپ کو تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی سوچ مسلمانوں میں بھی بعض راستوں سے آئی، اور یہ تصور آ گیا کہ اپنے آپ کو سزا دو، تو اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ کسی نے کو مان لو علادہ ہوا ہے اپنے، میں جی اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، کسی نے کوئی اور کام کیا، میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں، میں کھانا صحیح نہیں کھا رہا، نفس کو سزا دے رہا ہوں، میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں، نفس کو سزا دے رہا ہوں۔ دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ تو کون سا امتحان ہم نے دینا ہے یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ اس نے کون سا امتحان ہم سے لینا ہے، کس آزمائش میں اس نے مبتلا کرنا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنے آپ کو تکلیفیں دیں یہ اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بیٹے دو
اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے چلا رہے ہیں، بیٹوں کے سہارے چل رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہے اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل چلے گا، پیدل چلنے کی نظر مانی ہے، تو اب پیدل تو چل نہیں سکتا، تھک گیا ہے، تو بیٹے پکڑ کے چلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو یہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے تو اسے کہو کہ سوار ہو جائے، پیدل چلنا چھوڑ دیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بہن نے نظر مانی ہے کہ پیدل حج کرے، لیکن وہ پیدل حج نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بہن کے پیدل حج کرنے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تمہاری بہن جائے اور پیدل حج کرے اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کہ وہ سواری پہ جا کر حج کرے۔ تو اس طرح خود اپنے آپ کو سزا دینا، خود اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم کرنا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یا دنیا کے اس مارکے میں، زندگی کے اس مارکے میں جو حق و باطل کی کشمکش ہو رہی ہے، اس میں جو آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور انسانوں سے جو تعلقات ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انسان پہ ڈالی ہیں، ان میں جو آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں، ان میں آدمی ثابت قدم رہے اور ان کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرے، اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اسے یہ یقین ہو کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، یہ امتحان میرے رب کی طرف سے ہے، اور یہ امتحان اس لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا رویہ کیا ہے، تو وہ اس میں صبر کرے اور مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اور کوئی گھٹیا حرکت نہ کرے، شکست خوردہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے، بزدلی نہ دکھائے، بلکہ خندہ پیشانی سے اور فراخ دلی سے ان آزمائشوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرے، ان کو برداشت کرے، اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ تو یہ رویہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے آزمائشوں میں اور مصیبتوں میں۔ صبر کے لیے جو چیز انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر صبر ممکن نہیں ہے، یا صبر کی عمارت جس چٹان پہ قائم ہوتی ہے، وہ مضبوط چٹان کون سی ہے؟ وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے۔ جب تک اللہ پر صحیح ایمان نہ ہو اور آخرت پر صحیح ایمان نہ ہو تو آدمی صبر نہیں کر سکتا۔ صبر وہی کر سکتا ہے کہ جس کا اللہ پر مضبوط ایمان ہے، جو جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے سامنے ہوں، میں اس سے چھپ نہیں سکتا، اور جو کچھ میں دنیا میں برداشت کروں گا میرا رب مجھے آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو، جن پہ آزمائشیں آئیں اور انہوں نے ان آزمائشوں میں صبر کیا، جب انہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا ان آزمائشوں سے گزرنے کا، تو جو لوگ دنیا میں عافیت میں مبتلا رہے، جن پہ کوئی تکلیف آزمائش نہیں آئی، وہ تمنا کریں گے کاش کہ ان کی جلد کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، کاش کہ دنیا میں اتنی انہیں سزائیں ملتی، اتنی آزمائشیں آتی کہ ان کی جلد، جسم کی جلد کو، کھال کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، تو آج انہیں اجر ملتا اس کا آخرت میں۔ اتنا عظیم اجر ملے گا دنیا میں صبر کا اللہ کے ہاں، ایک ایک آزمائش، معمولی تکلیف، اللہ کے ہاں اس کا عظیم اجر ملے گا۔ اور یہی بات ایک اور حدیث میں آپ نے فرمائی ہے کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے گناہ کی۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ کیا سزا؟ کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ اس کا کفارہ بن جائے دنیا میں یہ۔ اور جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے کسی آزمائش میں نہیں ڈالتا، ڈھیل دیتا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ اسے آخرت میں ساری سزا ملے۔ تو اس لیے وہی شخص صبر کر سکتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ جو میں یہاں برداشت کروں گا، صبر کروں گا، ثابت قدم رہوں گا تو میرا رب مجھے اجر دے گا آخرت میں۔ وہی صبر کر سکتا ہے، اور کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایمان صبر کے لیے ضروری ہے، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہ ایمان ہوگا تو صبر کی عمارت اس پہ قائم ہوگی، اور یہ ایمان ہوگا تو دنیا کی زندگی میں بھی آدمی کو آرام اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ دیکھیں آزمائشیں تو آئیں گی، مومن پہ بھی آئیں گی، کافر پہ بھی آئیں گی، نیک پہ بھی آئیں گی، بد پہ بھی آئیں گی، ہر ایک پہ آزمائشیں آئیں گی، ہر ایک
مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، ہر قسم کی مصیبتیں، ہر ایک کو مالی نقصان ہوگا، عزیز و اقارب فوت ہوں گے، دوسرے صدمات، یہ سازشیں کر رہا ہے، یہ نقصان پہنچا رہا ہے، سب کچھ ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو شخص صبر کرے گا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی حالت کیا ہوگی کہ گویا کہ دنیا میں پرسکون ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اس دور میں آپریشن کرنے کے لیے کسی کو بے ہوش جب کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کے اعضاء کاٹ رہے ہیں، ڈاکٹر کاٹ رہا ہے، اعضاء کاٹ رہا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں اسے ہو رہی۔ اس کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اس کا پیٹ کاٹ رہے ہیں، اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ بے ہوش کر دیا گیا ہے، تو کوئی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور جسے یہ یقین ہے کہ میں جو کچھ دنیا میں یہاں برداشت کروں گا میرا اللہ وہاں مجھے اجر دے گا، اور جس کے سامنے جنت کی نعمتیں ہیں اور جنت کے وعدے ہیں، تو بالکل وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ بے ہوش ہے، اس پہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، اسے ستایا جا رہا ہے، تو کوئی اسے تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی تکلیف نہیں اسے ہو رہی، پرسکون زندگی ہے اس کی، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، بڑی بڑی مصیبتیں اس پہ آ جاتی ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ طاقت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ صبر کی یہ طاقت یہ ایمان سے حاصل ہوتی ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ آپ دیکھیں ان جادوگروں کا واقعہ جو حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، فرعون نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تو فرعون جیسے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ لا دائر انا الی ربنا منقلبون۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فرعون جیسا ظالم آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، اور جس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی عدالت اس کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ حکمران کہہ رہا ہے میں سولی پہ چڑھا دوں گا، اور وہ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، انتہائی اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں لا دائر، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ یہی چیز ہے جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی، جو آیت آج آپ نے ترجمے اور تلاوت میں سنی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جن پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ یہ ہے وہ اصل قوت، یہ ہے وہ اصل چٹان جس پہ صبر کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور یہ جو قوت ہے اس کے ذریعے مومن کے سارے غم دنیا میں دور ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور وہ اس قدر صبر کرتا ہے، اس قدر اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پھر وہ دریاؤں اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اور کوئی چیز اس کے قدموں کو نہیں ڈگمگا سکتی، کوئی اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، باقی سب کچھ ہل جائے گا، وہ نہیں ہلے گا۔ یہ طاقت مومن کو حاصل ہوتی ہے کس چیز سے؟ اس ایمان کے ذریعے جو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، تو یہی ایمان صبر کی بنیاد ہے، اس ایمان کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ ایک تاریخ کی واقعہ ہے مشہور، شاید پہلے میں نے کہیں اس کا ذکر کیا ہو، ایک مشہور شاعرہ عورت گزری ہے خنسا، اور اس کا دیوان ہے پورا، اتنی بڑی شاعرہ عورت تھی۔ اس کا بھائی فوت ہوا، اور اس نے بھائی کے جو مرثیے کہے اس پہ پورا دیوان ہے، اور یہ مرثیے اس کے سارے زمانہ جاہلیت کے ہیں، اسلام سے پہلے کے۔ تو ایک بھائی کی وفات پہ وہ اس قدر پریشان ہے، اس قدر غم زدہ ہے کہ مرثیے کہہ رہی ہے، اور مسلسل رو رہی ہے، سالوں رو رہی ہے، اس کا غم یہ ختم نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بعد وہی عورت اسلام میں داخل ہوئی، اسلام کی نعمت اسے عطا ہوئی، اسلام کی روشنی اسے ملی، تو اس ایمان کی نعمت کے ذریعے اس کے اندر صبر کی طاقت پیدا ہوئی، صبر کی صفت اس کے اندر پیدا ہوئی۔ تو یہی عورت
پھر کس طرح صبر کرتی ہے کہ اس کے 4 بیٹے بیک وقت جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے، تو جب اسے خبر دی گئی تو اس نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم جمیعا، کہ شکر اللہ کا کہ جس نے ان سب کی شہادت اور ان سب کی موت کے ذریعے مجھے شرف عطا کیا، اور میں اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت میں جمع کرے گا۔ یہ یقین کہ ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں اور اللہ کے ہاں ہم ملنے والے ہیں، اکٹھے ہونے والے ہیں، اس سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ آج ہمارا ایک محبوب ہم سے جدا ہو گیا، باپ جدا ہو گیا، بیٹا جدا ہو گیا، بھائی جدا ہو گیا، جب اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جدائی تو عارضی جدائی ہے، یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، ہم ملنے والے ہیں، ہم بھی پیچھے جا رہے ہیں، وہیں آنا ہے ہم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس تھی، پریشان تھی، غم زدہ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، دوسری بات کہی تو وہ خوش ہو گئی، ہنس پڑی۔ تو بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک بات آپ کو کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ رو پڑی، دوسری بات کہی تو ہنس پڑی، تو کیا کہا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتلایا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو باپ ہے، غم ہے، رو پڑی، برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری اولاد میں سب سے پہلے تم میرے پاس آنے والی ہو، تو وہ خوش ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو یہ چیز کہ ہم بھی جانے والے ہیں، ملنے والے ہیں، یہ چیز سارے غم دور کر دیتی، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم جانے والے ہیں، وہیں ملنے والے ہیں۔ اور پھر جو چیز اللہ لے لیتا ہے اس کے بارے میں بھی جب یہ یقین ہو کہ اللہ ہی نے دیا ہوا ہے، اس نے لے لیا، تو کوئی حرج نہیں، وہ اور دے دے گا، اور عطا کرے گا، ساری نعمتیں اسی کی ہیں، سارا کچھ اس نے عطا کیا ہوا، اگر اس نے لے لیا ہے تو ہم صبر کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ ہے اصل صبر کی چٹان، صبر کی عمارت اسی پہ قائم ہوتی ہے، اور یہی صبر جو ہے یہی آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے، بے حساب اجر انہیں ملے گا۔ کن لوگوں کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ اور جب یہ لوگ جنت میں پہنچیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے اہل جنت کے پاس، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر طرف سے آئیں گے، تو آ کر کیا انہیں کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پہ سلام ہو اس صبر کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیا، صبر کیا تم نے دنیا میں۔ میں نے بتایا کہ اس میں سارا صبر شامل ہے، یعنی تم اللہ کی عبادت پہ ڈٹے رہے، کوئی چیز تمہیں ہلا نہ سکی، جو اللہ نے فرائض تم پہ فرض کیے تم نے ان کی پابندی کی، ان کو ادا کیا، برائیوں سے بچنے کے لیے تم نے صبر کیا، برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کیا، یہ بھی صبر بڑا اہم ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا۔ کیا چیزیں خوشنما بنا دی گئی ہیں؟ شہوات کی محبت، مختلف شہوتیں، پسندیدہ چیزیں، خواہشات، ان کی محبت کہ یہ خواہش پوری ہو، یہ خواہش پوری ہو، یہ خواہش، سب اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کوٹھیاں اور انواع و اقسام کی بڑی بڑی گاڑیاں، یہ سب چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو کھینچتی ہیں اپنی طرف، ان کی محبت کھینچتی ہے، تو یہ جب چیزیں کھینچ رہی ہوتی ہیں آدمی کو اپنی طرف، اور اس میں ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرنی پڑتی ہیں، غلط راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، تو یہاں ان ساری چیزوں کی کشش کے باوجود آدمی صبر کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو یہ صبر جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر مصیبتوں پہ صبر، تو یہ سارا صبر جو مومن دنیا میں کرتا ہے اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی شکل میں آخرت میں دے گا۔ تو اس لیے فرشتے سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کتنا بہترین ہے آخرت کا یہ گھر اور یہ بہترین انجام
جو آج تمہیں حاصل ہوا ہے، آج یہ نتیجہ جو صبر کا نکلا ہے یہ کتنا بہترین ہے. تو یہ صبر کا بدلہ ہے جو جنت ملنے والی ہے اہل ایمان کو. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم لوگ جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ہم اب جا کر اچھے عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، اب اسی جہنم میں رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، کہ میرے کچھ بندے تھے جو یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، رحم کر دے ہم پہ، تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. اتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون، کہ تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، دنیا میں تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ مذاق کرنے نے تمہیں میری یاد سے بھی غافل کر دیا، تمہیں یہ بھی نہ یاد رہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں نے حساب لینا ہے، اور تم ان پہ ہنسا کرتے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی جزیتہم الیوم بما صبروا، کہ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں بدلہ دے دیا ہے. کیا بدلہ؟ آج جنت انہیں مل گئی ہے ان کے صبر کے بدلے میں. تو یہ بھی صبر ہے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کے راستے پہ چلنے کا، مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کا، کہ یہ کون سے بندے ہیں، کہاں سے یہ بیوقوف آ گئے ہیں، کس طرح کے عمل کر رہے ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کسی تہذیب کا، تمدن کا، یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، پرانے طریقوں پہ چل رہے ہیں. یہ مذاق جو دنیا میں اہل ایمان کا اڑایا جاتا ہے، اس حالت میں بھی وہ صبر کریں کہ ہم اللہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کا اجر دے گا. تو اس کا بدلہ بھی کیا ملنے والا ہے؟ جنت اس کا بدلہ ہے. تو جنت اسی صبر کے بدلے میں ملنے والی ہے. تو مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے، ہر جگہ اس سے صبر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیوں کہ ہر جگہ امتحان ہو رہا ہے، مختلف شکلوں میں امتحان ہو رہا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور یہ امتحان مومن کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے. اور جس قدر وہ اس امتحان میں صبر کرے گا، ثابت قدم رہے گا، اپنے رب سے اجر کی امید رکھے گا، اسی قدر آخرت میں اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، اور دنیا میں بھی اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا کرے گا، اطمینان عطا کرے گا. تو صبر ہی ایک ایسی صفت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے مومن کو دنیا میں بھی سکون حاصل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کی ساری پریشانیاں اور غم ختم ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی مصیبتیں وہ بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے. اور صبر ہی ایسی صفت ہے اور ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عظیم کامیابی عطا کرے گا اپنے بندوں کو، جو کامیابی جنت کی شکل میں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں صبر کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی نعمت جنت ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امن اور سکون اور اطمینان عطا فرمائے. ایک سوال ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دارالایمان میں کوپن موجود ہیں یا نہیں؟ تو جس طرح پہلے بھی ہر سال ہوتا ہے کہ جمعیت الاصلاح کی طرف سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو لوگ بحرین سے باہر قربانی کرنا چاہتے ہوں تاکہ ان کی طرف سے باہر کسی بھی جگہ کسی اور ملک میں قربانی کی جائے، تو اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کوپن کا، کہ وہ یہاں کوپن لے لیں، خرید لیں، پیسے دے دیں، اور ان کی طرف سے باہر کسی بھی ملک میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، ہندوستان، افریقہ کے کسی بھی ملک میں قربانی کر دی جائے گی. تو اس دفعہ بھی یہ کوپن موجود ہیں. جو دوست قربانی اس طرح کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ تو وہ کوپن خرید سکتے ہیں، اور ساتھ وہ بتا دیں کہ کس جگہ وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کوپن 30 دینار کا ہے، جس میں سارا خرچ شامل ہے، قربانی اور ذبح کرنا اور باقی سارا گوشت تیار کر کے تقسیم کرنا، مستحقین تک پہنچانا، یہ سارے اخراجات اس میں شامل ہیں. تو یہ کوپن آپ کسی بھی وقت خرید سکتے ہیں عید سے پہلے، اور جتنا جلدی خریدیں گے اتنا اس کو مطلوبہ جگہ پہ پہنچانا آسان ہوگا. اور آئندہ جمعہ کا ہمارا آئندہ جمعرات کا موضوع بھی قربانی ہے. قربانی کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے مسائل، یہ موضوع ہے آئندہ جمعرات کا انشاءاللہ. کوئی سوال اگر آپ اس موضوع سے متعلق کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.
سوال ذرا اس دو ہٹ کے ہے. جی یہ دوست بھائی وہاں پر ہیں کہ سب جگہ کے ان کی بیویاں جو ہے وہ 2 سال تک دور رہتے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ سنا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اگر پورا تو 6 مہینے تک بیوی سے دور ہے, کیونکہ بہر میں انسان 3 سال تک کی حالت ہے, 2.5 سال تک. مطلب کہنے کا یہ کہ کیا اس میں کوئی گناہ ہے کہ ہم 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. دیکھیں اس میں کچھ ہیں قانونی پہلو, قانونی چیزیں, اور کچھ ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اور کچھ ہیں لوگوں کی مجبوریاں ہیں. ان ساری چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ایک شکل تو یہ ہے کہ جب ایک آدمی ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ جا سکتا ہے چھٹی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, استطاعت رکھتا ہے, تو پھر بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ 4 مہینے 6 مہینے بعد چھٹی جائے. لیکن اگر کوئی مجبور ہے, اسے چھٹی نہیں دی جا رہی, نہیں لے سکتا چھٹی, اخراجات برداشت نہیں کر سکتا, اور بیوی بھی رضامند ہے, وہ بھی کوئی مطالبہ نہیں کر رہی کہ ضرور وہ چھوڑ کر سروس آ جائے, تو ایسی حالت میں وہ جو رہ رہا ہے تو وہ فہم و تفہیم سے رہ رہا ہے, دونوں فریق رضامند ہیں. تو ایسی حالت میں بہرحال جو مجبوریاں ہیں لوگوں کی وہ دیکھی جائیں گی اور حالات دیکھے جائیں گے. تو ایک چیز ہے کہ ایسے ہونا چاہیے, اور اگر استطاعت ہو تو ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کی مجبوریاں ہیں اور ہیں مجبوریاں, تو بہرحال ان مجبوریوں کو بھی دیکھا جائے گا. تو اس حالت میں ایسے کوئی فتوے نہیں لگائے جا سکتے.